شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے علم بیان ہے۔ علم بیان ایک ایسی عمارت ہے جس کی بنیاد 4 ستونوں پر ہے، اور یہ 4 ستون ہی کلام میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ یہ 4 ستون کون کون سے ہیں؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایا۔ فرسٹ ایئر کے سلیبس میں صرف ان میں سے 2 ستون شامل ہیں، تشبیہ اور استعارہ۔ تو ہم تشبیہ کو دیکھتے ہیں کہ تشبیہ کیا ہے۔ تشبیہ علم بیان کا اہم ترین ستون ہے۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تشبیہ کے لغوی معنی مانند یا مشابہ قرار دینا ہے، یا مشابہت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تشبیہ کی تعریف دیکھیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں کسی ایک چیز کو کسی مشترک وصف یا خوبی کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند یا مشابہ قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تعریف کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ارکان تشبیہ کتنے ہیں۔ تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں؟ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں؟ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ با، نمبر 3 وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ، اسے شبہ پڑھیں گے، شبہ نہیں پڑھیں گے، شبہ، جس کے شباہت مانند معنی ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ، یعنی ان کو حرف تشبیہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام ہے ادات تشبیہ۔ یہ آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ بعض اوقات آبجیکٹو میں ادات تشبیہ آ جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ادات تشبیہ کیا ہے، یہ تو ہمیں نے پڑھا ہی نہیں۔ حرف تشبیہ ہی کو ادات تشبیہ کہتے ہیں، یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حرف تشبیہ کا دوسرا نام ادات تشبیہ ہے۔ 5واں رکن ہے غرض تشبیہ۔ اب ہم ان کو تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ارکان تشبیہ میں سے پہلا رکن مشبہ ہے۔ مشبہ وہ چیز جسے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے مشبہ کہلاتا ہے۔ وہ چیز جس کے ساتھ کسی چیز کو تشبیہ دی جائے مشبہ با کہلاتی ہے۔ یہ تشبیہ کا دوسرا رکن ہے۔ پہلا ہم نے مشبہ پڑھا، دوسرا رکن ہے مشبہ با، وہ چیز جس کے ساتھ کسی چیز کو تشبیہ دی جائے مشبہ با کہلاتی ہے۔ یہ چیز وصف کے لحاظ سے مشبہ با کی نسبت زیادہ مسلمہ اور کامل ہوتی ہے۔ مشبہ اور مشبہ با کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ بعض اوقات آبجیکٹو میں سوال آ جاتا ہے کہ طرفین تشبیہ کسے کہتے ہیں، تو طرفین تشبیہ مشبہ اور مشبہ با کو کہتے ہیں۔ تشبیہ کا تیسرا رکن وہ مشترک خوبی یا صفت جو مشبہ اور مشبہ با دونوں میں پائی جائے۔ حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ، یہ تشبیہ کا چوتھا رکن ہے۔
وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں اور مشبہ با کے درمیان تشبیہ کا تعلق قائم کر سکیں، حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ کہلاتے ہیں۔ مثلاً سا، سی، طرح، مانند، گویا، مثل، جیسا، جیسی، جیسے، یوں، یا، ایسا، ایسے، ایسے۔ صورت، مثال، تمثال کے، نظیر، شکل، مشابہ وغیرہ۔ اب ان حروف کو ضرور یاد کیجیے گا کیونکہ اکثر آبجیکٹو میں یہ حروف بھی پوچھے ہوتے ہیں کہ ان کا تعلق کس سے ہے۔ تو اس کی آپ تصویر بنا لیں ان حروف کی اور اس کو اپنی کاپی پہ لکھ لیں اور ان کو ضرور یاد کریں۔ تشبیہ کا پانچواں اور آخری رکن غرض تشبیہ ہے۔ وہ غرض یا مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے غرض تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس کا ذکر چونکہ تشبیہ میں موجود نہیں ہوتا بلکہ جملے میں خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ میں اکثر اپنی اسٹوڈنٹس کو یہ پڑھاتے ہوئے بتاتی ہوں کہ غرض جو ہے ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ کسی کو ہم سے کیا غرض ہے، اس لیے وجہ شبیہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے فقرے میں یا شعر میں۔ غرض تشبیہ کو ہم نے خود دیکھنا ہوتا ہے کہ کس غرض سے یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ اب تشبیہ کی ذرا مثال دیکھیں۔ سدان شیر کی طرح دلیر ہے۔ اب سدان کیا ہے؟ اس میں سدان جو ہے مشبہ ہے، کیونکہ مشبہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو تشبیہ دی جائے۔ تو سدان کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ مشبہ ہے۔ اور شیر کیا ہے؟ مشبہ با ہے۔ اور مشبہ با کیا ہوتا ہے؟ جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ تو شیر سے ہم نے تشبیہ دی ہے تو شیر مشبہ با ہے۔ کی طرح حرف تشبیہ جس کا دوسرا نام ادات تشبیہ ہے۔ دلیر وجہ تشبیہ ہے جس وجہ سے ہم نے سدان کو شیر سے تشبیہ دی۔ اور دلیری، سدان کی دلیری اور بہادری کو نمایاں اور واضح کرنا غرض تشبیہ ہے۔ جو ہم نے آخری رکن پڑھا تھا نا ارکان تشبیہ کا، غرض تشبیہ کیا ہے؟ وہ ہم نے سدان کی دلیری اور بہادری کو نمایاں کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے جو ہمیں چیز خود بخود واضح ہوتی ہے، ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہے، ہمیں جو نظر آتی ہے وہ ہے دلیری۔ دلیری کی وجہ سے سدان کو ہم نے شیر سے تشبیہ دی ہے۔ سدان شیر کی طرح دلیر ہے، یعنی سدان مشبہ اور شیر سے ہم نے تشبیہ دی ہے، وہ مشبہ با ہے۔ کی طرح حرف تشبیہ ہے۔ دلیر وجہ تشبیہ ہے، اور کس وجہ سے ہم نے دی ہے؟ دلیری، جو خود بخود ہمیں جملے سے پتہ چل رہی ہے کہ دلیری اور بہادری کی وجہ سے ہم نے تشبیہ دی ہے، تو اس کو غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ میں شعری مثال دیکھیں۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب اس میں مشبہ لب ہیں، یعنی کہ لب، ہونٹوں کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ گلاب کی پنکھڑی سے۔ اب اس میں مشبہ لب ہیں اور مشبہ با کیا ہے؟ گلاب کی پنکھڑی، اور حرف تشبیہ کی سی۔ اور کس وجہ سے تشبیہ دی ہے؟ نازکی کی وجہ سے تشبیہ دی ہے، تو وجہ تشبیہ نازکی ہے۔ اور غرض تشبیہ ہونٹوں کی نزاکت ہے، یعنی کس وجہ سے یہ تشبیہ دی گئی، کس غرض سے یہ تشبیہ دی گئی؟ ہونٹوں کی نزاکت کی وجہ سے۔ تو اس میں لب مشبہ، پنکھڑی ایک گلاب کی، یعنی گلاب کی پنکھڑی مشبہ با،
اور کی سی حرف تشبیہ جسے ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں، اور نازو کی وجہ تشبیہ۔ تشابہ، تشابہ اگر دو چیزوں میں یکساں نوعیت کی صفت پائی جائے تو اسے تشبیہ کی بجائے تشابہ کہیں گے۔ مثال کے طور پہ اس کنویں کا پانی مٹھاس میں اس کنویں کے پانی کی مانند ہے۔ اب دو کنویں ہیں اور دونوں کنووں میں یکساں نوعیت کی صفت پائی گئی ہے کہ پانی کی مٹھاس، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تشابہ کہیں گے۔ اب تشبیہ کا مقصد ہے کیا؟ تشبیہ کا مقصد ہے کہ بات میں حسن پیدا کیا جائے، انداز میں جدت ہو، مفہوم میں نکھار آ جائے، کم سے کم الفاظ میں بہت کچھ کہہ دیا جائے۔ تشبیہ کا کام معنی افرینی، اختصار، فصاحت و بلاغت پیدا کرنا ہے۔